السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا شہریار آفریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ناراض ہیں؟ کیا وہ تحریک انصاف کو چھوڑنے جا رہے ہیں؟ کیا خان صاحب شہریار آفریدی صاحب سے ناراض ہیں؟ شہریار آفریدی صاحب کا گلہ کیا ہے جماعت سے؟ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، کوشش کروں گا کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ آپ سے شیئر کی جائیں۔ کچھ مزید خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی خبر کہ ملک بھر میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف عزم استحکام آپریشن کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس میں وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں جناب یہ بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہوا۔ وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی ایک ادارے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے، انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام صوبائی حکومتوں نے، تمام تر جتنی بھی حکومتیں ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہو، سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، بلوچستان کی ہو، دیگر جو وفاقی اکائیاں ہیں وہاں کی حکومتیں ہوں، سب نے مل کے کردار ادا کرنا ہے۔ کوئی ایک ادارہ صرف اس کے لیے ذمہ دار نہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے جی، آپریشن ہونا چاہیے اور ملک میں جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ ماضی کے اندر بھی آپریشن ہوتے رہے، راحیل شریف صاحب کے دور میں بھی ہوئے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے دور سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جی ملک میں انتہا پسندی بھی ختم کرنی ہے، دہشت گردی بھی ختم کرنی ہے، پر انفارچونیٹلی یہ ختم نہیں ہو پاتی۔ کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو ہے کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ اس میں ہماری عوام نے ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں دی ہیں، ہمارے افسران نے شہادتیں دی ہیں، جوانوں نے شہادتیں دی ہیں، عام شہری جس طرح میں نے آپ کو کہا انہوں نے شہادتیں دی ہیں، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا۔ ملک میں نہ انتہا پسندی کے جن کو ہم کنٹرول کر پا رہے ہیں، نہ ہی جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس کا کوئی دیر پا حل نکل پا رہا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف یہ حکومت اگر کارروائی کرنا چاہتی ہے، اور جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ باتیں کی اور میں ان کی تقریر سن رہا تھا جو وہ میڈیا نے بھی چلائی، اس میں کچھ نکات وہ جو کہہ رہے تھے بڑے امپورٹنٹ تھے، پر ایشو یہ ہے کہ کیا ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ہیں؟ دین ہمیں حقیقی دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا۔ یہاں پہ ہو رہا کیا ہے؟ یہاں پہ اب یہ سامنے آپ خبر دیکھیں، یہ ایک خبر میں مثال کے طور پہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ شعیب شاہین اور دیگر پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ اب کتنے مقدمات ہیں جو صرف اسلام آباد میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف؟ کتنے مقدمات ہیں جو کراچی میں درج ہوئے ہیں؟ کتنے مقدمات ہیں جو لاہور میں درج ہوئے ہیں؟ کتنے مقدمات ہیں جو ملک بھر میں درج ہوئے ہیں؟ کیا تحریک انصاف والے دہشت گرد ہیں؟ کیا شعیب شاہین دہشت گرد ہے؟ کیا وکلا دہشت گرد ہیں؟ تو ہمیں یہ ایک سنجیدگی سے فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے اور قوانین کو دہشت گردوں کے خلاف استعمال کرنا ہے، یا پھر سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ جب اس طرح کی آپ سیاست اس میں انوالو کریں گے کہ سیاسی مخالفین کہیں پہ ریلی نکالیں تو دہشت گردی کا مقدمہ۔ نیوز رپورٹ کر رہا تھا کہ یہ جو ویکینڈ کے اوپر جلسے وغیرہ ہوئے، جلسے تو نہیں ہوئے، جلوس وغیرہ نکالے پاکستان تحریک انصاف کے، اس میں پھر اگین شعیب شاہین اور دیگر لوگوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا۔ خاور مانی کا عدالت میں گیا، اس نے لوگوں کو برا بھلا کہا، لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا، کسی نے اس کو دھکا دے دیا، وہاں پہ جناب لوگوں پہ دہشت گردی کے مقدمے ہو گئے۔ پھر اب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پیش نہیں کر رہے۔ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے یہ حقیقی معنوں میں دہشت گردوں کے خلاف ہو، پھر پوری قوم جو ہے حکومت کے پیچھے کھڑی ہوگی، پوری قوم کہے گی جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ سیاسی مخالفین کو ہی ٹارگٹ کرتے رہیں گے دہشت گردی کے قوانین کے تحت تو پھر تو معاملات حل نہیں ہوں گے۔ شہریار آفریدی صاحب کو کیا ایشو ہے پاکستان تحریک انصاف سے؟ انہوں نے کچھ باتیں کی قومی اسمبلی کے اندر، انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوا، میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور جو باتیں انہوں نے کی وہ بڑی جذباتی قسم کی باتیں تھیں۔ اور شہریار آفریدی کے ساتھ جو ہوا پوری قوم نے دیکھا کہ ایم پی او کے تحت ان کو پکڑ لیا، پہلے وہ ان کی ضمانت ہوئی، دوبارہ ان کو پکڑ لیا، پھر اسی مقدمے کے اندر جو انتظامیہ کے افسران کو سزائیں سنائی جسٹس بابر ستار صاحب نے، ادروائز تو ان کو چھوڑا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اب اگین ایم پی او کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پنجاب میں پکڑا ہے اور ان کو بند کیا ہے۔ اب جس طرح میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ یا تو آپ سیاسی مخالفین کو کچل لیں، یا پھر آپ جو حقیقی معنوں میں جو آپ اچیو کرنا چاہتی ہے حکومت وہ اچیو کرے۔ پر اینی وے شہریار آفریدی صاحب نے جو تقریر کی اس کے بعد یہ خبر گردش کرنا شروع ہو گئی۔ بہت سارے دوستوں نے واٹس ایپ میسیجز وغیرہ بھی آگے چلانا شروع کر دیے کہ میری سورسز بتا رہی ہیں کہ شہریار آفریدی صاحب ریزائن کر دیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ اب شہریار آفریدی کو ایشو کیا ہے؟ وہ کیا وہ ریزائن کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ جی یقیناً وہ ریزائن کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پارٹی سورسز سے میری بات ہوئی ہے، جن لوگوں کی شہریار آفریدی سے بات ہوئی ہے انہوں نے بھی بتایا کہ وہ ریزائن کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ شاندانہ گلزار صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ وارننگ ٹو مائی بردر ان پبلک،
شریار آفریدی, if you resign I'll resign too. اگر آپ نے ریزائن کیا تو میں بھی ریزائن کر دوں گی. then minus Pakistan team will be very happy and they'll harm our Khan Sahab in jail. So think hard if you want to drag me and Team Khan through this. We stand with you, for you, Allah bless you, may your enemies perish. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اگر آپ نے ریزائن کر دیا تو میں بھی ریزائن کروں گی, لیکن یاد رکھیں کہ پھر جو مائنس پاکستان ٹیم ہے وہ بڑی ہیپی ہوگی. اب یہ مائنس پاکستان ٹیم کیا ہے, یہ بھی بڑا کوشچن ہے جی, اور انہوں نے کہا کہ بڑا غور سے سوچیں اور خان صاحب کی ٹیم کو جو ہے اس امتحان میں نہ ڈالیں, اس کا نقصان ہوگا. ہم آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے جو دشمنان ہیں ان کا خاتمہ ہو. اب ایشو یہ ہے کہ شریار آفریدی صاحب کو کچھ گلے شکوے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. ایک تو یہ ہے کہ ایک ٹیم کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ہے جو مائنس عمران خان کے اوپر کام کر رہی ہے, ان کی خواہش یہ ہے کہ جناب جیل میں ہی عمران خان صاحب رہیں اور ہم باہر رہیں. یہ ایک جماعت کے اندر سے سینئر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ جو لوگ ہیں, یہ ٹولہ جو ہے وہ یہ مائنس پاکستان ٹولہ بھی اسے کہا جاتا ہے, مائنس عمران بھی کہا جاتا ہے. اب ایک دوسرے کے اوپر جماعت کے اندر آپ کو پتا ہے کافی اختلافات ہیں, الزامات وغیرہ لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. لیکن شریار آفریدی کا جو گلا شکوہ ہے وہ کیا ہے؟ شریار آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کمیٹی میں ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جو ایک طرح سے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, جن لوگوں نے ہمارے لوگوں کی مخبریاں کی, ہمارے کارکنوں کو گرفتار کروایا, پولیس سے اٹھوایا, ان لوگوں کو بھی, ان میں سے بھی کچھ شخصیات کو پولیٹیکل کمیٹی میں شامل کر دیا گیا ہے. بلکہ میں آپ کو کھل کے نام لے لیتا ہوں. شاہ فرمان صاحب کے حوالے سے, وہ اچانک سائڈ پہ ہو گئے تھے تو ان کے حوالے سے ان کو تحفظات ہیں کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ اس وقت بالکل سائڈ پہ ہو گئے تھے. کچھ اور لوگوں کے حوالے سے بھی جماعت کے اندر لوگوں کو تحفظات ہیں. پر اینی وے عمران خان صاحب سے بھی شریار آفریدی صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. شریار آفریدی کی خان صاحب سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان 2 ملاقاتوں کے اندر خان صاحب سے انہوں نے کافی گلے شکوے کیے, اپنی باتیں کی, اور خان صاحب نے انہیں کہا کہ میں باہر آؤں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا, تم لوگ جو ہے نا حوصلہ نہ ہارو. یہ خان صاحب نے باقاعدہ شریار آفریدی صاحب کو کہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ خبردار آپ نے کہیں نہیں جانا. شریار آفریدی نے بڑا مشکل وقت کاٹا ہے اپنی جماعت کی وجہ سے, اور جس طرح اور اپنے سٹانس کی وجہ سے, اپنے لیڈر کے لیے جس طرح انہوں نے قومی اسمبلی میں بتایا کہ جناب میری بیوی کو جیل لے گئے, میری بیٹی کو گھسیٹا گیا, میری بیوی کو لاتیں ماری گئیں, یہ سب کچھ ہم نے برداشت کیا. وہ یہی بتا رہے تھے بیسیکلی, وہ ایک گلا شکوہ کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے برداشت کیا کہ اب جماعت جو ہے ہمیں اہمیت نہیں دے رہی. تو کچھ معاملوں کے اوپر ان کے اختلافات ہیں, لیکن جس طرح میں عرض کرتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو بہت سارے لوگ جو اس وقت آپ کو بہت آگے نظر آ رہے ہیں وہ بہت پیچھے ہو جائیں گے, جو ادھر نظر آ رہے ہیں وہ ادھر ہو جائیں گے, جو ادھر نظر آ رہے ہیں وہ کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے. تو وہ چیزیں چینج ہوں گی. تو ان کو یہی کہا گیا ہے ان کی اپنے دوستوں کی جانب سے بھی, پارٹی کے اندر کچھ دیگر رہنماؤں کی جانب سے بھی کہ جناب آپ حوصلہ نہ ہاریں, آپ جو ہے اپنا ٹائم گزاریں اچھے طریقے سے. خان صاحب باہر آئیں گے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں, کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو لمبے عرصے کے لیے اندر رکھا جائے, اور اس میں جماعت کے کچھ لوگوں کی بھی سہولت کاری شامل ہے. اب وہ شامل ہے یا نہیں ہے یہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے, لیکن جماعت کے اندر کچھ لوگ یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں, جس میں سینئر قیادت بھی شامل ہے. اچھا جی, زرتاج گل وزیر صاحبہ نے کچھ باتیں کی, میڈیا سے بات کر رہی تھیں, اور انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی ایک تقریر کی. دونوں میں انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے خود ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک ہی لیڈر ہے عمران خان, اس سے معافی مانگیں, ہماری حکومت بھی چلے گی اور یہ ملک بھی چلے گا. میں معذرت چاہتی ہوں لیکن خسروں کا لباس پہننے سے حکومت نہیں چلتی. زرتاج گل صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے کاؤنٹر آفر کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ معافی مانگیں یہ حکومت والے تو ہم آپ کی حکومت چلنے دیں گے اور جناب یہ سارا نظام چلتا رہے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی عمران خان سے. وہ جو حکومت والے کہتے ہیں نا کہ جناب عمران خان معافی مانگے, انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کاؤنٹر آفر رکھ دیا. انہوں نے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ معافی مانگیں, یہ خسروں کا لباس پہن کے آپ حکومت نہیں چلا سکتے. اس طرح جناب یہ کہا ہے زرتاج گل صاحبہ نے, جس طرح میں نے کہا کہ بڑی سخت بات کی. ویسے مستی خیل صاحب نے بھی کافی مستی کی قومی اسمبلی کے اندر. انہوں نے کچھ کہا, وہ مجھے سمجھ نہیں آیا, بات اسی طرح آگے پیچھے نکل گئی. خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے کچھ کہا کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی طرح جو ہے شاید مسکن لگا کے نہیں آئے یا آپ کی طرح لوگوں کے نخرے اٹھا کے نہیں آئے. میرے خیال میں شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں آپ کی طرح ہم لوگوں کے نخرے اٹھا کے جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں آئے, ہم عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں. تو اسی طرح کی شاید انہوں نے کوئی بات کی. تو وہ یہ انہوں نے کہا کہ نخرے اٹھانے والوں میں اور عوام کا ووٹ لے کے آنے والوں میں فرق ہے. انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو کہا
اور اس کے بعد وہ کافی جو ہے وہ چیز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی رہی. خواجہ صاحب بھی کافی جو ہے وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے, تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر. پچھلے دنوں بھی ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا, لیکن اب سنا ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی غالباً میں نے نہیں سنی, مجھے کوئی سمجھ اٹھانے تک کی بات آئی تو میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ نخرے اٹھانے کی بات ہوگی. تو وہ نخرے اٹھانے کے کہنے کے اوپر یا کچھ اور کہنے پہ ان کو غالباً اس سیشن کے لیے معطل کر دیا گیا ہے. اب وہ واپس آئیں گے تو پھر کیا پتا وہ ایکسپلین کر سکیں, لیکن وہ چیز بھی کافی چلتی رہی اور بہت سارے دوست اس پہ تجزیے تبصرے بھی کرتے رہے اور بہت کچھ اس پہ ہوتا رہا. تو وہ کہتے ہیں نا, دیر از نیور اے ڈل مومنٹ ان پاکستانی پالیٹکس, تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. پر خواجہ آصف صاحب وہی ہیں جو خواتین رہنماؤں کے حوالے سے جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. شیری مزاری صاحبہ کو انہوں نے ٹریکٹر ٹرالی کہا, کیا کچھ نہیں کہا. ہمارے اداروں کے حوالے سے ان کی جو تقاریر ہیں میرے خیال میں ابھی جو ہے وہ کوئی بھی ٹی وی چینل ان کو نہیں چلا سکتا اور چلانا بھی نہیں چاہیے جس قسم کی اس میں باتیں ہیں. تو اب لکیلی وہی خواجہ آصف صاحب ہمارے وزیر دفاع ہیں, تو ان کے حوالے سے مستی کھیل صاحب نے یہ بات کی ہے اور وہ کافی وائرل ہوئی بھی ہے. وہ آپ تھوڑا سرچ کریں گے تو شاید آپ کو مل جائے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایگزیکٹلی کیا بات ہوئی ہے تو میرے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. پر اینی وے, جس طرح یہ انہوں نے کہا زرتاج گل صاحبہ نے کہ جناب آپ معافی کی آفر آپ کو ہے, حکومت معافی مانگے تو چیزیں آگے چل سکیں گی. رؤوف حسن صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کافی باتیں کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ایک طرح سے جو ہمارے کیسز ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں سننے چاہیے, ان کا ایک باعث ہے ہمارے حوالے سے. انہوں نے ان کے اہلیہ کے بیانات کا بھی ذکر کیا, ان کے مطالبات کا بھی ذکر کیا کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا جائے. تو یہ ساری چیزوں کا ذکر انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کیا. کچھ دیر وہ پریس کانفرنس میڈیا میں چلتی رہی اور میں بھی حیران ہو کے سن رہا تھا کہ یہ ساری باتیں جاری ہیں, اور پھر وہ اچانک پریس کانفرنس روک دی گئی. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے انہوں نے براہ راست الزامات لگائے کہ وہ اور ان کا خاندان جو ہے ایک مخصوص باعث رکھتا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. تو اور ایک کورٹ کا فیصلہ بھی ہے, اس چیز کو بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں کوٹ کیا کہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تحریک انصاف اور پی ٹی آئی سے متعلق اور عمران خان سے متعلق کیسز نہ سنیں, تو لہٰذا ان کو نہ کسی بینچ کا ممبر ہونا چاہیے نہ کسی بینچ کی سربراہی کرنی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ قاضی صاحب اپنے آپ کو اس کیس سے علیحدہ کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے, مخصوص نشستوں کے حوالے سے اور دیگر جو کیسز کے حوالے سے ہے, کیا یا پھر وہ اس کا حصہ رہیں گے. یہ موزز جج صاحب کا اپنا فیصلہ ہے اور جتنے بھی جج صاحبان ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. تنقید تو تمام جج صاحبان کے اوپر ہوتی ہے. رؤوف حسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہم سے بلے کا نشان چھینا اور پھر اس کی وضاحت دینے کے لیے انہوں نے برطانوی ہائی کمشنر کو خط لکھ دیا. آلدو کہ ابھی ہماری ریویو کی پٹیشن پینڈنگ ہے, ہم نے اس مقدمے میں اس کیس کے خلاف, اس فیصلے کے خلاف ہم نے اپیل دائر کی بھی ہے. ہماری اپیل نہیں سنی جا رہی بلکہ اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے, اس فیصلے کو اور جسٹیفائی کر کے برطانیہ کی حکومت کو خط لکھا جا رہا ہے اور وہ خط بھی ہمارے پاس موجود ہے اور پبلک ریکارڈ کا حصہ. یہ بڑی تفصیلی انہوں نے پریس کانفرنس کی. اچھا, دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے تاج گل صاحبہ نے, وہ بھی بڑی سخت بات کی. انہوں نے کہا کہ شاید افریدی 2 دفعہ بھی پیدا ہو جائے نا, وہ پھر بھی عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا مقابلہ کرے. بڑی سخت باتیں انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ وہ 2 دفعہ بھی پیدا ہو جائے تو پھر بھی وہ عمران خان کے برابر نہیں ہے. اور اب شاہد افریدی کا بھی ایشو یہ ہے کہ اس کو ہر وہ بندہ سپورٹ کر رہا ہے جس کو عوام سے جو ہے نا عزت افزائی کرتی ہے, جس کی عوام سوشل میڈیا پہ. جو لوگ اپنے لیے بیانیے نہیں بنا سکتے, چاہے وہ کوئی دانشور ہو, چاہے وہ کوئی اور شخصیت سیاستدان ہو, جو بندے ان کو کر رہے ہیں وہ ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا اپنا بھی کوئی نیریٹو بیانیہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. تو جو اس طرح کے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ مزید جو ہے ہوا دے رہے ہیں سارے معاملے کو, اور معاملے کو جناب آگے اچھالا جا رہا ہے. اب تو مزید کلپس سامنے آ گئے ہیں, وہ عمران خان صاحب کے پرانے کلپس کے شاہد افریدی جو چیمپئن ہوتا ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلتا, دونوں طرف کھیلنا بند کرو, یا تو ادھر چلے جاؤ یا ادھر چلے جاؤ. جس طرح عمران ریاض خان صاحب نے بھی بات کی کہ جناب وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلو. اگر آپ کو اتنا ایشو ہے عمران خان سے تو کھل کے اس کے خلاف بولو, اگر بولنے کی ہمت نہیں ہے تو نہ بولو. تو اب ہر کسی کا رائٹ ہے جو مرضی جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کو پسند کرے. اب میں اگر نون لیگ کو پسند کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ جناب وہ مجھے اس پہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں. ہاں, تنقید آپ کر سکتے ہیں, یا آپ اگر
تحریک انصاف والوں کو پسند کرتے ہیں، تو میں نے تو کبھی آپ پہ تنقید نہیں کی کہ آپ سارے تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں یا نون لیگ کو پسند کرتے ہیں یا کسی اور کو پسند کرتے ہیں، تو ہر کسی کا رائٹ ہے. پر اینی وے وہ جو ان کا دن جو ہے کوئی اچھے نہیں چل رہے، تو اس وجہ سے مختلف موقعوں کے اوپر ان کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے. ایک کلپ اور بھی وائرل ہوا ہے کہ جواد احمد صاحب جو سنگر ہیں جنہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے، وہ کلپ چھوٹا سا آئی ڈونٹ نو وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے یا نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں اس قوم کی آخری امید ہوں، آخری چانس ہوں، میں انقلابی بھی ہوں، کروڑوں لوگ مجھے جانتے ہیں، میں مقبول بھی ہوں اور جو ہے میں سیاستدان بھی ہوں. میں نے پارٹی لانچ کر دی اور عام بندے کی وہ پارٹی ہے جس میں عام لوگ ہیں، اشرافیہ نہیں ہے. تو اگر اس ملک نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ادروائز یہ ملک ٹوٹ جائے گا، میں آخری چانس ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ آخری چانس ہیں. تو اب آپ بھی سوچیں، یہ میرے خیال میں اگر کوئی چانس مل رہا ہے آپ لوگوں کو تو آپ دیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں تو آپ ضرور ان کو ووٹ دیں، ان کی جماعت کو سپورٹ کریں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.